تو اچھا جناب، تحریک لبیک پاکستان آج ان کو باقاعدہ طور پہ سیاسی جماعت تسلیم کر لیا گیا دوبارہ سے، اور شیخ رشید وزیر داخلہ انہوں نے کیا کہا سنیں۔ ہم نے جو ان کو کالعدم قرار دیا ہے ان کی 30 دن میں اپیل آنی ہے ہماری منسٹری کو، پھر ایک کمیٹی بنے گی جو اس کیس کا فیصلہ کرے گی۔ دیکھیں ٹی ایل پی ایک پولیٹیکل جماعت ہے، وہ اس نے الیکشنوں میں حصہ لیا ہے، وہ کراچی میں بھی حصہ لے رہی ہے، پولیٹیکل پارٹی تو ہے۔ اب آپ کے سامنے آپ یہ کہیں کہ میں یہ کہوں کہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، پنجاب میں وہ تیسری بڑی پارٹی تھی اس الیکشن میں اور وہ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، پنجاب میں تیسری پارٹی تھی، کراچی میں الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، اور ریفرنس ابھی تک نہیں بھیجا گیا، اور جو کالعدم قرار دیا گیا ایک ایم پی اے بھی ہے ان کا۔ جی ایم پی اے بالکل ہیں، جی بالکل موجود ہیں، ایم پی اے ہیں، اور 25 لاکھ ووٹ تھا ان کا۔ اور یہ جو حالیہ کارروائی ہوئی ہے، اس کارروائی کے بعد ان کا ووٹ بینک بڑھا ہے چودھری صاحب، کم نہیں ہوا۔ بتائیں۔ نہیں، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے گین کیا ہے، اور اگر معاہدہ جو ہوا ہے اس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو تحریک لبیک پاکستان کو اپنا سیاسی اور مذہبی لحاظ دونوں صاحب سے وہ فتح کے چبوترے پر کھڑے ہیں۔ اب دوسرا ایک اور مطالبہ تھا، وہ بھی ان کا پورا ہوا۔ بتائیے گا جی، 669 افراد رہا کر دیے گئے ہیں۔ 33 میں سے 669 لوگوں کو رہا کر دیا گیا، 210 جو ایف آئی آر ہیں وہ عدالت کے پروسیس سے گزریں گی، جس میں سعد رضوی صاحب کا بھی کیس شامل ہے۔ اس کیس میں 78A بھی شامل ہے 302 کے ساتھ۔ یہ 733 لوگ گرفتار کیے گئے، جس میں سے 669 رہا کر دیے گئے، اور 100 سے بھی کم تعداد رہ گئی ہے جو اس وقت جیلوں میں ہے۔ ان کے خلاف ایف آئی آرز درج ہیں، اور ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ معاملہ آگے بڑھے گا، بلکہ ان کی رہائی لیگل پروسیس کے ذریعے ہوگی، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس پہ اب کام ہو رہا ہے۔ اس میں یہ بھی زیر غور ہے کہ جن پہ 780A لگایا ہے، جن ایف آئی آرز میں، پہلے تو وہ کسی طریقے سے ریموو کی جائے، اور وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، اور یا پھر تفتیشی افسر کر سکتے ہیں۔ وہ ریموو ہوگی تو باقی سارے لوگ ضمانتوں پہ باہر آئیں گے۔ البتہ جو سنگین لوگ ہیں، سنگین جرائم یعنی کہ قتل، اقدام قتل، ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ پھر کیس ٹرائل ہوگا ان کا۔ تو سعد رضوی صاحب، ان پر بھی 302 کا جرم لگایا گیا ہے، 780A لگایا گیا ہے۔ تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ رہائی مانگی نہیں، انہوں نے کہا کہ میں بھی عدالتی پروسیس کے ذریعے آؤں گا۔ اپیل وہ کر رہے ہیں کالعدم تنظیم کے خلاف، اور اب وہ کمیٹی دیکھے گی، اور کمیٹی کے ذریعے یہ معاملہ حل کیا جائے گا۔ اور اگر یہ حل نہ ہوا، چودھری صاحب اگلی خبر سن لیں کہ رمضان المبارک تک دیکھیں گے وہ اسی مہینے میں، اگر وہ حل نہیں کرتے تو پھر عید کے بعد وہ تازہ دم ہو کے دوبارہ آئیں گے۔ جی نہیں، وہ ان کو رائٹ ہے جی، اگر ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ڈنڈے بردار نہ ہوں، اب کسی پارٹی کے بھی نہ ہو، ایک لیجسلیشن کی جائے، چاقو، چھری، کانٹا، اسلحہ، ڈنڈے، سوٹے، واٹ ایور، کسی کے چھڑی لے کے کوئی بندہ سڑک پر نہ آئے، نہ کسی جلسے میں نہ آئے، نہ جلوس پر، نہ لوگوں کی گاڑیاں توڑی جائیں، نہ بلڈنگیں جلائی جائیں، نہ وردی والوں کو اغوا کیا جائے، نہ غیر وردی والوں کو، یہ نہ ہو۔ اپنے پرامن آپ احتجاج کریں۔ ایران میں آپ نے دیکھا ہے ان کی فرانس کی ایمبیسی کے باہر لوگ اپنا نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، لندن میں بھی کر رہے ہیں، نیو یارک میں بھی کر رہے ہیں، آپ کو ساری دنیا میں پتہ ہے۔ تو یہاں کیا بلی پڑی ہوئی ہے کہ اپنے ہی بندے یعنی اپنی چیزیں تباہ کر دیں، کسی کی گاڑی توڑ دیں، یہ میرا خیال ہے ان کو مارتے ہیں، وہ ان کو مارتے ہیں، پھر اتنا پروپیگنڈا کیا گیا جی اتنے 100 بندہ شہید ہو گئے۔ بھئی وہ کہاں ہے شہید جو ہے؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ 2 لاکھ اکاؤنٹس تو انڈیا سے ہو رہے تھے آپریٹ سوشل میڈیا۔ اچھا، اور پھر پولیس کے جو ہے
ان کے بھی بندے جو ہیں وہ بھی بڑھا چڑھا کے اپنے فگرز دے دیے، انہوں نے بھی دے دی. یار یہ دس از ناٹ آن. دیکھیں ہم یہ مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے پاکستان میں، کسی کا بھی نقصان میرا نقصان سب کا نقصان. بالکل اس کو آپ اشور کریں اور جہاں بھی غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ کریں، اور ہاتھ میں قانون لینے کی نہ تو انتظامیہ اور پولیس کو کوئی اجازت ہے، اور نہ جو ہے وہ کسی بڑی سے بڑی کاز. میرے نزدیک اسلام کی کاز ہے اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آخری جو نبی ہونے کا ان کا جو سٹیٹس ہے، اس کے بارے میں کوئی اور اس سے بڑی کوئی کاز نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے اپنے مسلمان جو کہ کلمہ گو ہے اور وہ کلمہ سنا رہے ہوتے ہیں اور تم مار رہے ہوتے ہو. بالکل صحیح ہے. آرگومنٹ کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور تحمل اور بردباری سے کرنی چاہیے. احتجاج بھی اچھے طریقے سے ریکارڈ کروانا چاہیے. شیخ رشید صاحب نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان ایک نئی کمپین چلائیں گے عالمی سطح پہ. سنائیے جی. پرائم منسٹر خود مغربی ممالک کو ناموس رسالت کے سلسلے میں اعتماد میں لینے جا رہے ہیں. ناموس رسالت کی اربہا مسلمانوں کے اندر ان کے مذہب میں جو اہمیت ہے وہ ساری دنیا کے حکمرانوں کو عمران خان جو ہے وہ اس سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں. تو چو صاحب یہ تو کر رہے ہیں ساری دنیا کو، لیکن اس کے باوجود پھر پاکستان میں کیوں یہ انریسٹ ہے؟ جناب صابر شاکر صاحب، جدھر آپ جہانگیر ترین کے گروپ سے میٹنگ کر رہے ہیں، اسی طرح تمام علماء جو ہے انکلوڈنگ لبیک والے، ان سب کی ایک میٹنگ جو ہے وزیر اعظم کریں یا صدر کریں. اسی طرح تمام سیاسی پارٹیوں کی کریں، پھر پارلیمانی گروپوں کی کریں، پھر اور جتنے بھی انٹرسٹ گروپس ہیں بھئی، اور آپ کس طرح سب کا ایک کنسنسس ڈیولپ کریں اور ملک کو آگے لے کے چلیں. یہ مارا ماری کا ماحول تو کسی کو سوٹ نہیں کرتا نا. پہلے کرونا مار رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان میں جب 3 لاکھ سے زیادہ کراس کر گیا ہے اور آپ کہتے ہیں لاشوں کے انبار لگ رہے ہیں، اور یہ نیکسٹ ڈور نیبر ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے فضل کی توقع کے ساتھ اٹھے بیٹھے. لیکن جو انہوں نے کہا SOPs وہ یعنی ماسک ضرور پہنیں، ہاتھوں کو دھوتے رہیں اور فاصلہ رکھیں، اور جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں ان پر عمل کریں. ویکسین تو آ رہی ہے، ویکسینیٹ کر دیں گے سب کو، لیکن اس سے پہلے یعنی بجائے اس کے لیکن جو صاحب بات یہ ہے طبیبہ نہیں تو میں مار چلی ہے. بات یہ ہے چوہدری صاحب کہ ہم انڈیا کی بات تو کر رہے ہیں. جب برطانیہ نے اس کو ریڈ لسٹ میں نہیں شامل کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جی ان کو شامل کریں، انہوں نے کر لیا. ہم نے بارڈر کھولے ہوئے ہیں انڈیا کے لیے، وہ پتہ نہیں کیوں ابھی تک کیوں نہیں سمجھ آ رہی. پاکستان میں ایمرجنسی نافذ کر رہے ہیں. پہلے بھی یہ وائرس جو ہے وہ باہر سے آیا، اب انڈیا وہ بارڈر ابھی تک کھلا ہے، کرتارپورہ بھی کھلا ہے، واگا بارڈر بھی کھلا ہے، وہ بند نہیں کر رہے. اب آگے ایک اور خبر ہے وہ بھی سن لیں، شیخ رشید صاحب نے دی ہے، اور ہم تو ویسے پہلے بتا چکے تھے لیکن وزیر داخلہ نے کنفرم کیا کہ برطانیہ نے نواز شریف صاحب کو پاکستان کے حوالے کرنے سے معذرت کر لی ہے. ان کی ملاقات ہوئی برطانوی ہائی کمشنر سے اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا. شیخ صاحب نے کیا فرمایا سنیے. برٹش ہائی کمشنر صاحب سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے. ہم نے ان کو کہا کہ آپ ڈیپورٹ کریں نواز شریف کو، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ایکسٹراڈیشن میں جائیں، ایکسٹراڈیشن کے تحت ہمیں اپلائی کریں، ہم گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ اس میں بات کریں گے. لیکن انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا. ایکسٹراڈیشن میں جائیں جی، اس پہ بات کریں گے اور درخواست دیں، اور اب حکومت سے بات کرے گی، یہ نجی محفلوں میں بدلاً من توفير
来自阿拉巴马州的一名 Ape Nap खिलौने या डिज्नी